نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان میں خانہ قرآن و سنت، گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے اسی آیت مبارکہ کو موضوع کلام، موضوع سخن بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک اور گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک میں ایمان، حلاوت ایمان اور ایمان کے اثرات و ثمرات انسانی زندگی پر، اس پر آپ گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کا جو درمیانی جزو ہے، درمیانی جو آیت مبارکہ ہے، وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت متقین، پرہیزگار، ان کی شان کو بیان کر رہا ہے، ان کی نشانیوں کو بیان کر رہا ہے۔ پہلی نشانی یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور دوسری نشانی یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، اور تیسری نشانی جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ
ومحمدن عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکوٰۃ وصام رمضان والحج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 ستونوں پر، 5 بنیادوں پر اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بنیاد، پہلا عمود، پہلا ستون، پہلا پلر وہ کیا ہے؟ یہ کہ تو اللہ رب العزت کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دے۔ ان تشہد، یہ کہ تو گواہی دے، شہادتن، کس چیز کی گواہی دے؟ کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ پھر دوسری چیز جس کو اسلام کی بنیاد بنایا گیا ہے، جو اسلام کا دوسرا بڑا بنیادی ستون ہے، وہ کیا ہے؟ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، یہ کہ تو نماز کو قائم کرے، نماز کو قائم کرے۔ پھر آگے زکوٰۃ ادا کرے، پھر ماہ رمضان کے روزے وہ رکھے اور حج ادا کرے، حج کرے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں۔ تمام عبادتیں یہ اسلام کی جان ہیں، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ تمام عبادتیں اسلام کی جان ہیں، اور نبی پاک کی محبت اسلام کی جان ہے۔ نبی پاک کی محبت اسلام کی جان ہے، یعنی ساری چیزیں اگر ہوں، نبی پاک کی محبت نہ ہو تو پھر یہ ساری چیزیں بے معنی اور لا یعنی ہیں۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ عبادتیں اسلام کی جان اور نبی پاک کی محبت اسلام کی جان، اور ساری عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری عبادتیں یہ اسلام کی بنیاد ہیں۔ آج جس عبادت پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، یقیمون الصلاۃ، نماز۔ یہ الصلاۃ جو ہے، لفظ صلاۃ، اگر آپ ڈکشنری دیکھیں گے، لغت کی کتابوں کو دیکھیں گے تو اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ صلاۃ کا معنی تسبیح کرنا، تعریف کرنا، حمد بیان کرنا۔ صلاۃ کا معنی دعا کرنا، دعا مانگنا۔ صلاۃ کا معنی کسی چیز کو آگ کے اوپر گرم کر کے اس کو سیدھا کرنا۔ صلاۃ کا معنی کسی چیز کو آگ کے ساتھ جلانا، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ صلاۃ کا معنی
رحمت طلب کرنا، رحمت کا نزول کرنا، رحمت بھیجنا۔ صلات کا معنی درود پاک بھیجنا۔ صلات کا معنی استقبال کرنا، استقبال کرنا۔ اور صلات کا معنی جو معروف ہم معنی لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ یہ جو حدیث پاک میں ہوتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جب میں مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہا تھا، معراج کی رات، بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہا تھا، تو اپنے براق پر سوار تھا تو رأیت موسیٰ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، تو میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے، اور عرفاء نے، اہل ذوق نے ترجمہ کیا ہے وہ کھڑے ہو کر اپنے محبوب کا استقبال کر رہے تھے۔ تو درود پاک پڑھنا یہ بھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب یہ لفظ صلات جو ہے، اس کا اگر نسبت بدلتی جائے گی تو اس کا ساتھ ساتھ معنی بھی بدلتا جائے گا۔ اگر اللہ کی طرف صلات کی نسبت ہوگی تو معنی اور ہوگا، فرشتوں کی طرف نسبت ہوگی تو معنی اور ہوگا، عام مخلوق کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو معنی اور ہوگا۔ اس طرف نہیں جاتے، صرف اشارہ کر رہا ہوں میں۔ نماز یہ ایک بنیادی ستون ہے اسلام کا، اور 5 وقت دن کے اندر 5 وقت نماز فرض کی گئی ہے۔ اس کی فرضیت کے حوالے سے آپ باقی جو ارکان اسلام ہیں، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری عبادتیں اللہ رب العزت نے جبریل امین کو زمین پر بھیجا، فرش پہ بھیجا، اور فرش پر بھیج کر اللہ رب العزت نے جبریل سے کہا جاؤ اس عبادت کی فرضیت میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر پیش کرو فرش پر۔ مثلا حج ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ آیت لے جو، حج کی فرضیت لے جو، اور جا کر فرش پر محبوب تشریف رما ہیں انہیں یہ عرض کر دو کہ اللہ کی طرف سے حج کی فرضیت کا اعلان ہو چکا ہے۔ زکوٰۃ ہے، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرو، حکم دیا کہ زمین پر چلے جاؤ اور جا کر محبوب کی بارگاہ میں عرض کرو محبوب اپنی امت سے کہو تم پر زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے۔ ماہ رمضان کے روزے، کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ زمین پر محبوب بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، جبریل جاؤ، جا کر محبوب کی بارگاہ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان کروا دو۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو جبریل کو زمین پر نہیں بھیجا بلکہ اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا، عرش پہ بلا کے اپنے سامنے بٹھا کے اپنا جلوہ دکھا کے پھر محبوب کو نماز کی فرضیت کا حکم دیا کہ جاؤ یہ تحفہ لے جاؤ میری طرف سے اپنی امت کے لیے۔ کتنی اہمیت ہے نماز کی۔ نماز کی فرضیت جو کی گئی ہے وہ زمین پر نہیں کی گئی۔ کتنا بڑا مرتبہ اور کتنا مقام ہے اس عبادت کا۔ تمام عبادتیں ایک طرف اور نماز کی عبادت ایک طرف۔ تمام علماء، تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ ساری عبادتوں میں جو سب سے اعلیٰ عبادت ہے، افضل عبادت، ساری عبادتیں اعلیٰ ہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے، سارے اللہ کے احکام ہیں، جو افضل درجہ رکھنے والی عبادت ہے وہ نماز ہے۔ ساری عبادتوں سے اعلیٰ نماز، اور نماز میں جو اعلیٰ رکن ہے وہ سجدہ ہے، وہ سجدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز
دن میں 5 بار انسان پر، اہل ایمان پر، مومنین پر، مسلمانوں پر فرض کی ہے۔ دیکھیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ حج زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر، ماہ رمضان کے روزے سال میں ایک بار، زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال میں ایک بار، اور نماز دن میں 5 بار، دن میں 5 بار، ایک بار نہیں 5 بار ہر بندہ مومن پر، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، اس پر نماز فرض ہے۔ کتنی اہمیت ہے نماز کی۔ بیماری کی حالت کیا ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، بیماری اس قدر ہے اس کی، تو وہ لیٹ کر پڑھ لے۔ اگر لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو پھر اشاروں کے ساتھ پڑھ لے، ہاتھ کے اشارے کے ساتھ، لیکن فرض ہے، چھٹی نہیں۔ ماہ رمضان کے روزے ہیں، انسان بیمار ہے، مریض ہے، مسافر ہے، چھٹی دے دی گئی۔ حج ہے، استطاعت نہیں ہے، چھٹی دے دی گئی۔ صاحب نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ کی چھٹی دے دی گئی۔ لیکن نماز ایسی عبادت ہے، یہ ایسا فریضہ ہے کہ ہر بندہ مومن پر، وہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، تندرست ہے، کسی بھی حالت میں ہے، اس پر نماز فرض ہے۔ نماز سے چھٹکارا، چھٹی نہیں ہے۔ اگر کوئی اشارے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا تو اشارہ ابرو کے ساتھ، آنکھ کے اشاروں کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے۔ آنکھ کے اشاروں کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتا تو آنکھیں بند ہیں، کھلتی نہیں ہیں، تو دل سے ارادہ کر کے، دل کے اندر خیال کر کے نماز پڑھتا رہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اتنی اہمیت ہے نماز کی، اور جس کا ہم خیال نہیں رکھ رہے۔ یہ بنیادی ستون ہے اسلام کا، نماز۔ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ 700 مرتبہ زکوٰۃ کے ساتھ اور دوسرے احکام کے ساتھ ملا کے نماز کا حکم دیا گیا ہے، 700 مرتبہ قرآن پاک کے اندر، اور 90 سے زیادہ مرتبہ ڈائریکٹ نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ 90 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک کے اندر، اگر قرآن پاک کی آیات کو پڑھتے رہیں نا تو 90 سے زیادہ مقامات پر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک ہے نماز کا قائم کرنا اور ایک ہے نماز کا پڑھنا۔ پورے قرآن پاک کے اندر پڑھنے کا حکم نہیں آیا، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہوا ہے پورے قرآن پاک کے اندر۔ احادیث کے اندر پڑھنے کا حکم نہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ جس طرح ہم کرتے ہیں یہ پڑھنا ہے، لیکن قائم کرنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے یہ جو اقیم الصلاۃ ہے، نماز کو قائم کرنا، اس کا کیا مفہوم بیان کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو نماز کے ظاہری لوازمات ہیں ان کو بھی پورا کرے، اور جو نماز کے باطنی لوازمات ہیں ان کو بھی پورا کرے۔ یعنی نماز کا ظاہر اپنے تمام فرائض کے ساتھ، تمام واجبات کے ساتھ، تمام سنن کے ساتھ، تمام مستحبات کے ساتھ نماز کا ظاہر پورا کیا جائے۔ یعنی جو نماز کے فرائض ہیں وہ بھی پورے ہوں،
جو نماز کے واجبات ہیں وہ بھی پورے ہوں، جو سنن ہیں سنتے ہیں وہ بھی پوری ہوں، اور جو اس کے مستحبات ہیں ظاہر، جسے ہم کہتے ہیں کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنا، تعدیل ارکان کے ساتھ۔ تعدیل ارکان کیا ہے؟ ہر رکن کے ساتھ عدل کیا جائے، ہر رکن کے ساتھ، ہر نماز کے رکن کے ساتھ قیام، رکوع، سجود، قعود، یہ سارے ارکان صلاۃ جو ہیں ان کے ساتھ عدل کیا جائے۔ تعدیل ارکان یعنی ان کو پورے طریقے سے ادا کیا جائے۔ یہ نہیں کہ جس طرح ایک جانور زمین سے اپنا دانہ چگتا ہے اس طرح ہم سجدے کریں، ٹھونگے ماریں جس طرح کہتے ہیں، یہ نہیں۔ تعدیل ارکان کے ساتھ انسان نماز کو قائم کرے، یعنی اس کا ظاہر جو ہے، نماز کا ظاہر جو ہے، کھڑے کس انداز میں ہونا ہے، ہاتھ کہاں سے اٹھانے ہیں، باندھنے کہاں ہیں، قیام کس طرح کرنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، تشہد کس طرح بیٹھنا ہے، یہ اس کا ظاہر ہے۔ اور باطن کیا ہے؟ باطن یہ ہے کہ انسان خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ خشوع و خضوع کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس کی خشیت اس کے دل کے اندر ہو، اور اس کی نماز کیسی ہو، اس کو خشوع و خضوع کیسا ہو کہ سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے اس کے دل کے اندر دنیا کے کسی کام کا خیال بھی نہ آئے۔ اس کا یہ باطن ہے، یہ یعنی ظاہر بھی پاک اور باطن بھی پاک۔ ظاہر بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے اور اس کا باطن بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ یہ جب قائم کرے گا نماز کو اس انداز میں تو پھر نماز قائم ہوگی، پھر نماز قائم ہوگی۔ اور ایسی عبادت ہے یہ نماز، ایسی عبادت ہے، تمام امتیں جو نمازیں پڑھتی رہی ہیں، کسی امت کے لیے فجر کی نماز، کسی نبی کے لیے، کسی کے لیے زور کی نماز، فقط ایک نماز، کسی امت کے لیے عصر کی نماز، کسی امت کے لیے مغرب کی نماز، اور کسی کے لیے عشاء کی نماز۔ جب اللہ رب العزت کے محبوب کی امت کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کی اور سارے نبیوں کی امتوں کو کی نمازوں کو، عبادتوں کو اکٹھا کر کے دن میں 5 نمازیں اس امت کے لیے فرض کر دی گئی ہیں۔ کوئی امت صرف ایک نماز فجر کی پڑھتی تھی، آدم علیہ السلام، کوئی زور کی پڑھتی تھی، کوئی عصر کی، کوئی مغرب کی، کوئی عشاء کی، لیکن اللہ رب العزت نے سارے انبیاء اور ان کی امتوں کی عبادت کو اکٹھا کر کے اپنے محبوب کی امت کو دے دیا، اپنے محبوب کی امت کو دے دیا۔ کسی بھی حالت میں یہ نماز اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اقبال کہہ رہا ہے، بندہ و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ کسی بھی حالت میں نماز یہ انسان سے معاف نہیں ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ جس نے اسلام کے اس بنیادی رکن کو پورا نہ کیا گویا اس نے اپنے اسلام کو پورا نہ کیا۔ یہ نماز فرض ہے، دن میں 5 بار نماز فرض ہے۔ فجر کی نماز، ظہر کی نماز،
عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی، یہ 5 نمازیں مسلمانوں پر، ایمان والوں پر فرض ہیں۔ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ قائم کس طرح کرنا ہے کہ انسان کا ظاہر بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ قیام کر رہا ہے اور اس کا باطن بھی اللہ کی بارگاہ میں قیام کر رہا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، چپ کے وہ اپنے رب سے ہم کلامی کر رہا، باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نماز میں کھڑا ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، رب سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، اللہ اس سے کلام کرے، تو وہ قرآن پڑھے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب سے کلام کرے، بندہ رب سے ہم کلام ہو، تو وہ نماز پڑھے۔ اے نماز کے وقت بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ بندہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے نماز کے اندر۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے دروازے کو، اس کے باب کو کھٹکھٹانے والا ہوتا ہے، اللہ کے رحمت کے دروازے کو، اس کی بخشش کے دروازے کو وہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے۔ کس انداز میں دنیا کے دروازے کھٹکائے جاتے ہیں، کھلیں نہ کھلیں، لیکن جب اللہ رب العزت کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو یہ اس کی رحمت کے ذمے ہے یہ بات کہ وہ اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ذمہ کرم پر واجب ہے، ویسے اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اللہ پر اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اس کے کرم سے امید ہے۔ ذمہ کرم جو ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مناجات کو سنے اور اس کو قبول کرے۔ اور سب سے بہترین مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات کرنے کا وہ نماز ہے، وہ مناجات ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو رہا ہے، اپنی حاجات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے بہترین مقام وہ نماز کی کیفیت اور حالت ہے، جب وہ نماز میں ہو تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں وہ مناجات کرے، اپنی دعائیں مانگے، اللہ سے مانگے وہ۔ اور بندہ مومن کے لیے اس کا حق ہی یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے مانگے، اور سب سے بہترین جگہ اور مقام وہ نماز کی کیفیت ہے، نماز کی حالت میں وہ اپنے رب سے مانگے، اور پھر اللہ رب العزت اس کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ یہ نماز کیا ہے، اس کے بارے میں کتنی ترغیب دی گئی ہے اور کتنی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر سے باہر نکلے، خزاں کے دن تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی کو پکڑ کر درخت کی ٹہنی کو ہلایا اور پوچھا، جانتے ہو میں نے ٹہنی کو کیوں ہلایا ہے؟ تو عرض کی اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا تم نے غور کیا ہے، میں نے ٹہنی کو ہلایا ہے، اس پر پتے خشک ہو چکے تھے، ہلانے سے سارے پتے نیچے گر گئے ہیں، ٹہنی سارے پتوں سے فارغ ہو گئی ہے، پاک ہو گئی ہے، سارے پتے گر گئے ہیں، اور تم دیکھ رہے ہو اس پر ایک بھی پتا نہیں رہا، اور تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں
کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، تو جس طرح اس درخت اس ٹہنی کی ہلانے سے اس پر ایک بھی پتا نہیں رہا، اور جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی گناہ نہیں رہتا، سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں۔ جس طرح یہ پتے جھڑ گئے ہیں، اسی طرح سارے گناہ انسان کے جھڑ جاتے ہیں، انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات جو ہمیں سمجھائی، مثال دے کر آپ نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ، جس شخص کے گھر کے دروازے کے باہر نہر بہہ رہی ہو، دریا چل رہا ہو، اور وہ دن میں 5 بار اس نہر اور دریا میں غسل کرے، نہائے، کیا اس کے جسم پر میل رہ سکتی ہے؟ دیکھو کس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں، کس انداز میں ترغیب دے رہے ہیں۔ کیا وہ بندہ جو دن میں 5 مرتبہ اپنے گھر کے باہر جو نہر چل رہی ہے اس میں نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، تو اس کے جسم پر میل رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس طرح رہ سکتی ہے؟ جب وہ 5 بار غسل کرتا ہے، اپنے بدن کو دھوتا ہے، اپنے جسم کو صاف کرتا ہے، غسل کرتا ہے، تو اس کے بدن پر میل کس طرح رہ سکتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح دن میں 5 بار غسل کرنے والے کے جسم پر میل نہیں رہ سکتی، اسی طرح جب بندہ مومن 5 بار دن میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے روح پر بھی گناہ کی کوئی میل نہیں رہتی، اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز کے ظاہری اور باطنی آداب کو بجا لاتے ہوئے، نماز قائم کرتے ہوئے ہماری طرح ہمارے طریقے کے مطابق وہ وضو کرتا ہے، پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تعدیل ارکان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، اقامت صلاۃ کرتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، نبی پاک نے فرمایا اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں، اور پھر وضو کا بھی پتہ ہی نہیں مکمل ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور آ کر جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ اور میرا یہ مشاہدہ ہے کہ جو ہم بھاگتے ہوئے آتے ہیں نا، اس لیے نہیں آتے بھاگتے ہوئے کہ کوئی رکعت ضائع ہو رہی ہے یا جا رہی ہے، اس رکعت کے لیے نہیں آتے، بلکہ اس لیے بھاگتے ہیں کہ یہ رکعت دوبارہ نہ پڑھنی پڑے، اس رکعت کو بچانے کے لیے نہیں دوڑتے کہ بچ جائے، بلکہ اس لیے دوڑتے ہیں تاکہ دوبارہ یہ رکعت ہمیں پڑھنی نہ پڑے، اس لیے دوڑتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح اس نے وضو کیا، پھر آ کر وہ نماز کے اندر کھڑا ہوا، اس نے 2 رکعت پڑھی، ظاہری احکام بھی اس نے پورے کیے، جو اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات ہیں وہ بھی پورے کیے، اور دل کے اندر کوئی دنیا کا خیال اس نے نہ آنے دیا، دل کو دنیا کے خیالات سے پاک رکھا، اور اس حال میں اس نے 2 رکعتیں مکمل کی۔ تو میں اللہ کا رسول اعلان کرتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا، ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یہ نماز، ہم تو اب نماز کیسے پڑھتے ہیں سب کو پتہ ہے، کس انداز میں پڑھتے ہیں، کتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ہونی چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو خشوع و خضوع کی بات ہے نا، کہ باطنی اعمال بھی پورے کیے جائیں، باطنی معاملات بھی پورے کیے جائیں، دل کی کیفیت بھی وہ انسان کی ٹھیک ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ اقامت صلاۃ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ خشوع و خضوع کا معنی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب تو نماز میں کھڑا ہو جائے نا تو تیرا رابطہ دنیا سے کٹ جائے، دنیا سے تیرا رابطہ ٹوٹ جائے، یہ تمہارا خشوع و خضوع ہے۔ اور ہماری کیفیت کیا ہے؟
عین نماز کے اندر فون چل رہا ہے، فون بج رہا ہے، سارے دن کے کاروبار وہ سوچ رہے ہیں، خیال کہیں اور ہے. اور پھر کیفیت کیا ہے کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عین نماز کے دوران فون آیا ہے، فون کو نکالا گیا ہے، دیکھا گیا ہے اور پھر اندر رکھ دیا گیا ہے یا بند کر دیا گیا ہے. تو ایسی نماز کے بارے میں بھی سن لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ جو انسان احسن طریقے سے اہتمام کے ساتھ تعدیل ارکان کے ساتھ نماز قائم کرتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس نے قیام بڑے اچھے طریقے سے کیا، رکوع بڑے اچھے طریقے سے کیا، پھر سجدہ اچھے طریقے سے کیا، قعود اچھے طریقے سے کیا، پورا اہتمام کیا، ہر رکن کی اس نے حفاظت کی، ہر رکن کی اس نے حفاظت کی، پورے اہتمام کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ہر رکن اس نے ادا کیا. اور جب اس کی نماز مکمل ہوتی ہے تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور جا کر اس بندے کے بارے میں سفارش کرتی ہے، یا اللہ جس طرح تیرے اس بندے نے میری حفاظت کی ہے نا، ہر رکن کو پورا کیا ہے، یا اللہ تو اس بندے کی حفاظت کر، اس بندے کی حفاظت کر جس طرح اس نے میری حفاظت کی ہے. اچھے طریقے سے وضو کیا ہے، پھر سکون اطمینان کے ساتھ وقار کے ساتھ اس نے نماز مکمل کی ہے، رکعتیں مکمل کی ہیں، میری حفاظت کی ہے، تو اس بندے کی بھی حفاظت فرما. اور پھر اس کے برعکس کیا ہوتا ہے، بندہ آیا ہے، وضو بھی پورا نہیں کیا، تعدیل ارکان بھی نہیں ہوا، نماز بھی قیام بھی اچھے طریقے سے نہیں کیا، اور جلدی جلدی نماز پڑھی ہے، دھیان کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، جسم کہیں اور ہے، اور بس 2 سجدے مارے ہیں اور بھاگ گیا ہے. تو وہ نماز جو اس نے اب پڑھی ہے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتی ہے، یا اللہ جس طرح اس تیرے بندے نے مجھے برباد کیا تو اسے برباد کر، اسے برباد کر. جو نماز کی حفاظت کرتا ہے پھر نماز اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتی ہے، یا اللہ اس نے میری حفاظت کی تو اس کی حفاظت فرما. اور جب کوئی نماز کو برباد کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر نماز عرض کرتی ہے، یا اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا ہے تو بھی اسے برباد کر دے. اور پھر حدیث پاک میں آتا، نبی پاک نے فرمایا کہ ایسے شخص کی نماز اللہ رب العزت چیتھڑوں کے اندر جو پرانے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں نا، بسیدہ کپڑے جو پھینک دیے جاتے ہیں، ان بسیدہ کپڑوں کے اندر نماز کو لپیٹ کر اس بندے کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یہ لے اپنی نماز لے جاتے. اور یہی وجہ ہے بہت سارے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں لیکن قائم کرنے والے کوئی نہیں ہیں. ہمیں نماز کو قائم کرنا ہے. قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پورے وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کس کے حضور حاضر ہونے والے ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان ہوتی نا تو آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا، نماز کے لیے تیار ہوتے تو کیفیت جسم کانپتا. تو ساتھ ہی پوچھتے کہ رنگ زرد پڑ رہا ہے، جسم کانپ رہا ہے، تو فرمایا تمہیں پتہ نہیں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں ہم. یہ ان لوگوں کی کیفیت ہے جو نماز قائم کرنے والے ہیں، اور ہم تو نمازوں کو قائم کرنے والے نہیں بلکہ اپنی نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں. نماز آسان طریقے سے، اچھے طریقے سے وضو کر کے اہتمام کے ساتھ وضو کریں، اس کے بعد پھر وقار کے ساتھ آ کر اچھے طریقے سے قیام ہو، اچھے طریقے سے رکوع ہو، سجود ہو، اور پھر انسان نماز کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس انداز میں حاضر ہو کہ میرا رب میری ان التجاؤں کو، میری مناجات کو سن رہا ہے اور میں اپنے رب کے حضور اپنی مناجات پیش کر رہا ہوں. اور پھر جب نماز مکمل ہو جائے تو وہ اپنے رب کے حضور بیٹھ کر اس کی حمد بیان کرے، اس کی تسبیح کرے، تحلیل و تکبیر کرے، اور پھر اس کی بارگاہ میں دعا مانگے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے
یہ نماز کی تکمیل ہے، یہ اقامت ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ عین آخری وقت میں جب نماز کھڑی ہوتی آتے ہیں، 2 رکعتیں پھینکتے ہیں اور پھر اپنے جوتے اٹھاتے ہیں اور باہر بھاگ جاتے ہیں، جیسے پتہ نہیں مسجد کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ مومن ہے، نماز پڑھنے والا مصلی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے اور پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح بندہ مومن نماز کے اندر سکون حاصل کرتا ہے اور نماز کے بغیر وہ تڑپتا ہے، رہ نہیں سکتا۔ نماز کے بغیر وہ بندہ مومن رہ نہیں سکتا۔ اور پھر جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دینا، بہانے بنا کے۔ دیکھیں نا، مسلمان ہیں ہم، کتنے لوگ ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ میرے ذاتی جو علم کی بات ہے، ممکن ہے غلط بھی ہو، 2% لوگ نماز پڑھتے ہیں ہمارے معاشرے کے، 2%۔ آپ اندازہ کر لیں، گن لیں کبھی کہ اپنے محلے کی مسجد ہے، کتنے گھر ہیں۔ اگر 500 گھر ہیں تو 10 بندے ہیں، 15 بندے ہیں، 20 بندے ہیں۔ جمعہ کتنے پرسنٹ؟ 5%، 5% جمعہ پڑھتے ہیں ہم۔ اور کتنی تاکید کی گئی ہے نماز کی، کتنی تاکید کی گئی ہے۔ اس پر ایک روایت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز آپ نے پڑھائی نبی پاک نے، صحابہ کی طرف منہ کیا اور فرمایا میرے صحابہ ایک بات سنو، رات کو 2 فرشتے میرے پاس آئے اور وہ مجھے ایک مقام کی طرف لے گئے، ایک منزل کی طرف لے گئے۔ جب میں جا رہا تھا اس منزل کی طرف، راستے میں نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے اور ایک شخص لیٹا ہوا ہے، زمین پر پڑا ہوا ہے۔ جو شخص کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا پتھر ہے، بہت بڑا پتھر ہے، اور وہ پورے زور کے ساتھ وہ پتھر جو زمین پر پڑا ہوا شخص ہے اس کے چہرے پر مارتا ہے، اس کے چہرے پر مارتا ہے، اور اس کا جو چہرہ ہے وہ کچلا جاتا ہے، زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے، اتنے زور سے وہ پتھر مارتا ہے، اور وہ پتھر اٹک کر وہ دور جا کر پڑتا ہے، اتنے زور سے اس کے چہرے پر وہ پتھر مارا جاتا ہے، چہرہ جو ہے وہ مسل ہو جاتا ہے، کچلا جاتا ہے، اور وہ شخص وہ پتھر جو دور جا کر پڑتا ہے اس کو اٹھانے کے لیے نا جاتا ہے، اور جب اٹھا کے واپس لاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا وہ کچلا ہوا چہرہ پھر اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے، وہ پھر پتھر مارتا ہے، پھر اس کا چہرہ کچلا جاتا ہے، وہ پتھر دور جا کر پڑتا ہے، وہ پھر اٹھاتا ہے واپس لاتا ہے، تو اب کچلا ہوا مسخ شدہ چہرہ پھر دوبارہ وہ تندرست صحیح ہو جاتا ہے، اور یہ عمل مسلسل جاری ہے۔ تو میں نے ان فرشتوں سے پوچھا یہ کون شخص ہے جس کے ساتھ یہ پتھر مار کر اس کے چہرے کو مسلا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو نماز کا تارک تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اور یہ عذاب دینے والا فرشتہ ہے جو قیامت تک اسی طرح اس کو عذاب دیتا رہے گا۔ اب اتنی وعیدیں، اگر آپ فقہا کو پڑھیں، حنابلہ کو پڑھیں، شافعی فقہا کو پڑھیں، حنبلی فقہا کو پڑھیں، انہوں نے کہا ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو حد فارق ہے وہ نماز ہے، حد نماز ہے وہ، یعنی کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ اور یہاں تک حکم دیا گیا ہے باقی فقہا نے کہ اگر کوئی نماز کا تارک ہے، وہ بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں، تو اس کا قتل کرنا درست ہے۔ لیکن جو فقہ حنفی ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتل نہیں کیا جائے گا، اسے قید کر دیا جائے گا، قید میں رکھا جائے گا، جب تک وہ نماز کی نیت نہ کر لے، ارادہ نہ کر لے، نماز پڑھنے کا وعدہ نہ کر لے، اس وقت تک اسے قید سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور حضرت امام ابن عابدین شامی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو قید کیوں کیا جائے گا، اس کو
قید کیوں کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بندے کا حق مارتا ہے نا تو اس کی تعزیر کیا ہے؟ اس کو قید کیا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ کسی بندے کا حق مارتا ہے تو اس کو سزا کے طور پر، تعزیر کے طور پر قید کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں نماز کا نہ پڑھنا، تارک نماز ہونا، یہ اللہ کا حق مار رہا ہے تو بدرجہ اولا بنتا ہے اسے قید کر دیا جائے، اسے قید کیا جائے۔ تو اس کو قید کیا جائے گا جب تک وہ نماز کا عادی نہ ہو جائے، نماز مکمل نہ کرے۔ اور یہ نماز اتنی فرض ہے ہر بندہ مومن پر دن میں 5 بار۔ رہی بچوں کی بات، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے نا، 7 سال کا، یعنی اسے دائیں اور بائیں کی تمیز آ جائے، یہ دایاں ہاتھ ہے، یہ بایاں ہاتھ ہے، 7 سال کی عمر میں تمیز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو 7 سال کا ہو جائے آپ کا بچہ تو اسے نماز کی تلقین کرو، نماز پڑھنے کے بارے میں کہو، اسے اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کرو تاکہ وہ سیکھے۔ ہم خود ہی نہیں پڑھتے تو بچے کیا سیکھیں گے؟ بچے کیا سیکھیں گے؟ اسے نماز کی تلقین کرو، نماز کے بارے میں کہو، اور پھر جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اگر وہ نماز کا عادی نہیں بنا تو مار پیٹ کر اسے نماز کا عادی بناؤ اور اس کے بستر کو علیحدہ کر دو۔ اس کا بستر علیحدہ، 10 سال کی عمر کے بچے کا بستر علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اسے 2 بھائیوں کے ساتھ یا آپس میں ان کو سلایا نہیں جائے گا، بلکہ 10 سال کے بچے کا بستر علیحدہ کر دیا جائے گا اور مار پیٹ کر اسے نماز پڑھائی جائے گی جو 10 سال کا ہے، تاکہ وہ نماز کا عادی ہو جائے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا تھی؟ اگر آپ تھوڑی سی یہ جو حجرات نبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے ہیں، ان کی تفصیل پڑھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ، دوسری ازواج مطہرات کے حجرے ایسے، اور ان کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مبارک اور حضرت مولا علی کا گھر مبارک تھا۔ ان حجروں کے ساتھ 2 قطاروں کے اندر حجرے بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مبارک حجرہ ہے۔ نبی پاک اپنی ازواج مطہرات کے حجرے سے جب باہر نکلتے مسجد کی طرف آنے کے لیے، یہ جو چبوترا ہے نا صحابہ صفہ کا، اس کے بالکل سامنے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا دروازہ ہے۔ اس طرف سے نبی پاک داخل ہوتے اپنے حجروں کی طرف سے، اور ان کے گھر سے گزرتے ہوئے الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت، یہ نبی پاک فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت الصلاۃ الصلاۃ، یہ کہتے ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور حسنین کریمین کو اٹھاتے ہوئے، ان کو جگاتے ہوئے، حالانکہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں، راتوں کو قیام کرنے والے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاندانوں کے لیے، اپنے امت کے افراد کے لیے سبق دے رہے ہیں، سنت چھوڑ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول، وہ نماز پڑھنے والے میری بیٹی اور علی جو نماز پڑھتے ہیں، حسنین کریمین جو نماز پڑھتے ہیں، اور جن کی وجہ سے میں اپنی نماز کے سجدوں کو تاخیر کر دیتا ہوں، مؤخر کر دیتا ہوں، ان کے لیے یہ کہہ کر تمہیں سبق دے رہا ہوں کہ تم اپنے گھر کے دروازے اپنے بچوں کے کھٹکا کر جب تم نماز کے لیے جاؤ تو اپنے بچوں کو ساتھ اٹھا کر لے کر جاؤ۔ یہ وہ تعلیم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ آج 100 طرح کے بہانے کرتے ہیں نماز کے حوالے سے، ہم کپڑے پاک نہیں ہیں، نماز کا کہا کپڑے پاک نہیں ہیں، کپڑے پاک رکھ تو باقی سارے کاموں کے لیے تیرے سارے کپڑے پاک بن ٹھن کر تو جاتا ہے،
سرخی پاؤڈر لگا کے جاتا ہے تو کپڑے نئے پہن کے جاتا ہے، جب نماز کی باری آتی ہے تو کوئی چیز نہیں۔ بہانے ہیں جی، مصروف ہے بڑے، ریاست کے کام ہیں، جو حکمران ہیں ریاست، حالانکہ کوئی کام نہیں ان کو سوائے کرپشن کرنے کے، سوائے حرام کھانے کے اور کوئی کام نہیں، سوائے ملک کا بیڑا غرق کرنے کے اور کوئی کام نہیں جی۔ ریاست کے بڑے کام ہیں، مصروف ہیں، جتنے بھی عمال ہیں نا، یہ کوئی بھی ان کا عہدہ ہے اوپر سے لے کر نیچے تک، بڑا کام ہے جی، نماز کا وقت نہیں ہے۔ پھر بیمار جی، بیمار ہو نماز، مصروفیت بڑی ہے جی، اولاد کے لیے رزق کمانا ہے، بچے ہیں ان کی پرورش کرنی ہے، بیوی بچے ہیں، گھر کو چلانا ہے۔ اس پر ایک روایت آپ کو میں پیش کرتا ہوں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کیا عمل کرے گا۔ کل جب میدان حشر میں ان حکماء کو، ان ریاست کے بڑے لوگوں کو، وزیروں کو، امیروں کو، بادشاہوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا تو نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ریاست کے کاموں میں، ملک کے کاموں میں بڑے مصروف تھے، اس لیے نماز نہیں پڑھ سکے۔ اللہ فرمائے گا اچھا، ندا دینے والا ندا دے گا اللہ کے حکم سے کہ میرے سلیمان نبی کو بلایا جائے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، انہیں بلایا جائے، میرے اس پیارے نبی کو بلایا جائے۔ اور جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، آپ کی بادشاہت، پرندوں پر آپ کی بادشاہت، ہواؤں پر آپ کی حکومت، درندوں پر آپ کی حکومت، چرندوں پر آپ کی حکومت، جنوں پر آپ کی حکومت، انسانوں پر آپ کی حکومت، اور جن کی حکومت کی حد کوئی نہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ فرمائے گا انہیں لے کر آؤ۔ اور وہ حاکم جو بہانہ کر کے نا کہ مصروف تھا بڑا، تو اللہ پوچھے گا بتا تیری حکومت میرے اس سلیمان سے بڑی حکومت تھی؟ یہ وہ میرا سلیمان نبی ہے جس کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ درندوں پر بھی اس کی حکومت، ہواؤں پر اس کی حکومت، انسانوں پر اس کی حکومت، جنوں پر اس کی حکومت، لیکن ایک لمحہ بھی اس کا دل میری یاد سے غافل نہیں رہا۔ اور اس نے اپنی ساری زندگی میں ایک بھی نماز ترک قضا نہیں کی، ایک لمحہ بھی اس کا دل میری یاد سے غافل نہیں رہا۔ تو جھوٹ بولتا ہے، فرشتوں اٹھاؤ اسے جہنم میں پھینک دو۔ اور پھر دوسرا شخص وہ پیش کیا جائے گا، تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ بیمار تھا، بیماری بڑی تھی۔ اللہ فرمائے گا اچھا، تو اللہ حکم دے گا کہ میرے ایوب کو بلاؤ، حضرت ایوب علیہ السلام، ان کو بلاؤ۔ وہ آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو اللہ پوچھے گا کیا تمہاری بیماری میرے ایوب سے بڑی تھی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں بیماری کا اثر نہیں تھا، زخم تھے پورے جسم پر۔ اور ایک روایت جو ہلاک کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، جاہل لوگوں کی طرف سے، کہ ان کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑا نیچے گرتا اٹھا کر پھر اپنے زخم کے اندر رکھتے تھے۔ یہ جاہل لوگوں کی باتیں ہیں، انبیاء کے جسموں کے ساتھ یہ کام نہیں ہوتا، انبیاء کے جسموں کے ساتھ یہ کام نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ جب زمین پر حرام کر دیا گیا ہے تو حشرات الارض کی کیا جرت؟ یہ جاہل لوگوں کی روایت ہے، انبیاء کی شان بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ اللہ جب شہیدوں کے جسموں کی حفاظت کرتا ہے، جو شہید ہے نا،
وہ نبی کی اتباع میں نبی کے راستے پر اپنی جان دیتے ہیں، تو ان کے جسموں کی اتنی حفاظت، تو پھر اپنے نبیوں کی وہ حفاظت کیوں نہیں کرے گا؟ تو یہ جاہلانہ روایات ہیں جو جاہل لوگ بیان کرتے رہتے ہیں. جو علماء ہیں وہ ایسی روایات کو بیان کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی ایسی روایات پر یقین رکھنے والے ہیں. لیکن بیماری ہے، پورا جسم زخم ہے، زخموں سے چور ہے، زخم لگے ہوئے سارے جسم پر، لیکن صبر کی کیفیت کیا ہے کہ پورا اسلام جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی مثالیں دیتا ہے. اتنا صبر تھا صبر ایوب. اور اللہ فرمائے گا میرے ایوب سے بڑھ کر تیری بیماری تھی، اور میرا ایوب وہ ایوب ہے کہ اتنی بیماری کے دوران بھی کبھی وہ میری یاد سے غافل نہیں ہوا اور کبھی ایک نماز نہیں چھوڑی، اور تو بیماری کا بہانہ بنا کے نماز چھوڑ رہا ہے. اب حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب بیماری کے ایام تھے نا، کیسا صبر ہے اور کیسی رضا ہے اللہ کے ساتھ. جب بیماری کے ایام تھے تو پھر اس کے بعد صحت ہوئی، اللہ نے صحت عطا فرمائی، جسم تندرست ہوا. تو ایک دوست نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام سے سوال کیا، ایوب اب صحت مند ہو گئے ہو، اب جسم تندرست ہو گیا ہے، بیماری ختم ہو گئی ہے، بتاؤ وہ بیماری والے دن اچھے تھے یا یہ تندرستی والے دن اچھے ہیں؟ وہ دن اچھے ہیں یا یہ دن اچھے ہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بیماری والے ایام اچھے تھے، وہ بیماری والے ایام اچھے تھے، وہ بڑے عمدہ دن تھے. کہنے لگا ساری دنیا جب اچھی ہوتی ہے، تندرست ہوتی ہے، تو اس وقت کہتے ہیں میرے دن اچھے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ بیماری والے دن. تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا وہ بیماری کے ایام کیسے ایام تھے؟ ہر صبح کو اور ہر شام کو میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا، میرے ایوب بتا اب تیرا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر صبح اور شام کو مجھ سے بات کرتا تھا، مجھ سے پوچھتا تھا میرے ایوب بتا تیری کیا کیفیت ہے، کیا حال ہے تیرا؟ اب وہ کیفیت نہیں ہے، اب نہیں پوچھتا، وہ پہلے پوچھتا تھا. تو جب وہ میرا رب مجھ سے کلام کرتا تھا تو میرے لیے وہ سب سے بہتر ایام تھے. اور پھر تیسرے شخص کو پیش کیا جائے گا، بتا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا رہا؟ وہ کہے گا بال بچے تھے، بچے بڑے تھے، پیسے کما کے ان کو روٹی کھلانی تھی، ان کی پرورش کرنی تھی، گھر چلانا تھا، چولہا چلانا تھا، اس لیے مصروف رہتا تھا، سارا دن کام کرنا پڑتا تھا. تو اللہ رب العزت حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلائیں گے، میرے یعقوب کو بلاؤ. یعقوب علیہ السلام 12 بیٹے، کیا تیری اولاد میرے یعقوب سے زیادہ ہے؟ کیا تو ان سے زیادہ پرورش کرنے والا ہے؟ یہ میرا یعقوب، اس نے اپنی اولاد کی پرورش کی ہے، پالا پوسا بھی ہے، لیکن زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ یہ ہماری یاد سے غافل ہوا ہو، ہماری یاد سے غافل ہوا ہو. اور پھر خواتین کے حوالے سے بات آتی ہے کہ جی گھر والا بڑا سخت ہے، خامد بڑا سخت ہے، بڑا ظلم کرتا ہے، ہر وقت گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں. خواتین کے حوالے سے تو اللہ رب العزت حضرت آسیہ زوجہ فرعون کو پکارے گا، آسیہ تو آنا ان خواتین کے لیے بتا انہیں. خامد فرعون جیسا سخت، اسلام کا دشمن، اور زوجہ سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن فرعون کے گھر رہتے ہوئے، اتنے ظالم شخص کے گھر رہتے ہوئے کبھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوئی، کبھی نماز نہیں چھوڑی. تم میری آسیہ سے، میری اس بندی سے تم زیادہ تمہارا گھر والا سخت تھا. یہ سارے جھوٹ ہیں، فرشتوں ان سب کو اٹھاؤ اور جہنم کے اندر پھینک دو. یہ سارے بہانے ہیں جو ہم کر رہے ہیں کہ مصروفیت ہے، کام کاج ہے، کوئی کام کاج نہیں، یہ سب جھوٹ ہے. اگر اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرنی، نماز نہیں پڑھنی، تو پھر یہ کام کس کام کی ہیں یہ سارے کام. اور رہی بات رزق کی، تو جب سے ہم نے رزق اپنے ذمے لیا ہے نا، تب سے یہ ہمارے ساتھ معاملے ہو رہے ہیں. ما من دابۃ
فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اللہ فرماتا ہے زمین پر جو بھی رینگنے والا چلنے والا ہے اس کا رزق ہمارے ذمہ ہے. اور ہم نے اللہ پر اعتماد نہیں کیا، اس کے وعدے پر ہم پورا نہیں اتر رہے، اس پر اعتماد، اس کے وعدے پر اعتماد نہیں کرے. ہم نے کہا یا اللہ ہم خود ہی کمائیں گے، خود ہی کمائیں گے. اللہ نے فرمایا پھر کما کے دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ. سارا دن کھوتے کی طرح کام کرتا ہے انسان، رات کو پھر پوری نہیں پڑتی، رات کو پھر پوری نہیں پڑتی. قرض باقی ہے، ایک چیز آئی ہے، دو چیزیں باقی رہ گئی ہیں، کیونکہ انسان نے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کیا، اس رزاق پر بھروسہ نہیں کیا، اس لیے اس کی یہ حالت کر دی گئی ہے. اور جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اپنے سارے کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے دکانیں بند، سب کچھ بند، سیدھا نماز کے لیے، تو پھر اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور وہ زیادہ اطمینان میں ہیں. تو آؤ اپنے بہانے چھوڑیں کہ دنیا کے کام ہیں، کاروبار ہے، فلاں بڑا سخت کام ہے، فلاں سفر ہے، فلاں چیز ہے، ان کو چھوڑ کر ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز کو قائم کریں. پڑھیں نا، یہ بھاگتے ہوئے نہ آئیں، بس جا کر پھینک آئیں دو رکھتے جیسے احسان کرنا ہے اللہ پر، نہیں، بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ. نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کرتا ہے اور وضو کر کے مسجد کی طرف نماز کی نیت سے چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہر قدم کے بدلے میں گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ہر قدم کے بدلے میں اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. گھر سے وہ وضو کر کے چلتا ہے، جتنے قدم چلتا رہتا ہے مسجد کی طرف اتنے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو آؤ ہم اپنی نمازوں کو مکمل کریں، نمازوں کو قائم کریں، اقیموا الصلاۃ قائم کریں. اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں. احادیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قیام کرتے، جب سجدے میں جاتے تو پرندے ان کے سروں پر آ کر بیٹھ کر چلے جاتے، جس طرح ایک پتھر کھڑا ہے نصب ہے، ایک ٹہنی کھڑی نصب ہے. نماز کی یہ کیفیت ہوتی ہے ان کی. اور ہمارے سارے خیال دن کے کاروبار کی طرف، جو ہم کام کرتے ہیں، سارے حساب جو ہیں وہ نماز کے اندر ہم مکمل کرتے ہیں. تو ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر، خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں ہم، اور نماز قائم کریں. قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کوئی بھی نماز چھوڑے نہ، دائمی طور پر نماز پڑھے، دنیا کے سارے کام چھوڑ دے. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ دے، اپنی نماز کو نہ چھوڑے. وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے متقی کہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت یافتہ کہا ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. یہ ہدایت والے لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں. آؤ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں اور اس کو بہتر کریں. اللہ میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا